آیت نمبر 15 قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے بڑی ہی وہاں پہ پاک عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے جن چیزوں کی زینت کے بارے میں پڑھا تھا اس ضمن میں ایک نکتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں میں ہمیں کشش محسوس نہ ہو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں کے شر سے بچا لیجئے، اور یہ تمام چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے انہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ پھر بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت مبارکہ میں اس کا متبادل جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، لہٰذا وہاں پہ حب الشہوات من النساء کی بات کی گئی تھی، بیٹوں کی بات کی گئی تھی، سونے چاندی اور اس کے ڈھیر کی بات کی گئی تھی، خوبصورت سواریوں کی بات کی گئی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک باغ سناتے ہیں، اور جب ایک باغ کو سنایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، تو باغ آپ کی بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کا کاروبار ہوتا ہے، آپ کا نفع، آپ کا پروفٹ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ خوبصورت باغ ہو گیا جو کہ مال کی صورت میں ہو گیا، پھر اس باغ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، کہ وہ جو سوچے انسان کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد رہے گی، ہمارا نام باقی رہے گا، ہمارا خاندان باقی رہے گا، تو تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، خالدین فیہا، صرف وہ جنت کے باغ ایسے ہیں جہاں پہ انسان کا ہمیشہ ہمیشہ نام باقی رہے گا۔ حب الشہوات من النساء کی بات کی گئی تھی، تو ازواج مطہراتن سے وہاں پہ ایک تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ زوج ہوں گے، ان کا آپس میں محبت، عزت اور احترام کا اور خوبصورت پاکیزہ تعلق ہوگا، تو ازواج مطہرہ کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ تعلق یہاں پہ سنایا جا رہا ہے۔ پھر سابقہ آیات میں جن تمام چیزوں کی بات کی گئی تھی تو ان کی محبت کا ہونا کہیں نہ کہیں انسان کو آزمائش اور فتنے میں ڈال سکتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رضوان من اللہ، کہ یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ سب باتیں جو پچھلی آیت مبارکہ میں ہمیں بتائی جا رہی تھی اس کا متبادل ہمیں یہاں پہ اس ایک آیت میں نظر آتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے انبئکم سے ہو رہا ہے، اس میں حاضر کی ضمیر آ رہی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کیا میں تم سب کو نہ بتاؤں، اور پھر اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، درمیان میں پوری جنت سنائی جاتی ہے، اور آیت کے آخر میں پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ پھر حاضر کے صیغے میں بات کی جاتی ہے، تو گویا کہ اہل ایمان کو یا اہل تقویٰ کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم جو کچھ بھی دنیا میں عمل کر رہے ہو تمہارے عمل جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آگے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہاں پہ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگے، یہ ایمان لانا یہ آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے یا ایون آج کے بھی کسی انسان کو دیکھا جائے تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی برادری کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جس چیز کے اوپر آپ ایمان لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اس دین کے اپنے فرائض ہیں، اپنے احکام ہیں، کہیں ہجرت ہے، کہیں جہاد ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو گویا کہ ایمان لانا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی کی داستان ہوتی تھی۔ لیکن اتنا خوبصورت ایمان لانے کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر کتنی عاجزی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اتنی قربانیاں دے کے ہم جو ایمان لے کر آئے ہیں اس کے باوجود ہمارے جو گناہ ہیں زندگی کے وہ معاف فرما دیں۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جو انسان اتنی قربانیاں دے کے ایمان لایا ہوگا تو کیا اس کی زندگی کا کوئی ایسا ذنب یا گناہ ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں؟ تو بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ گناہ کے لیے سیئہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ تو گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن دراصل میں ذنب جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک معیار ہوتا ہے۔
کہ جس انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اور اس کی روحانیت کا جو معیار ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے غم کو ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان کا غم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد میری تہجد کی نماز قضا ہوگی، اور ایک انسان کا غم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج میری فجر کی نماز قضا ہوگی۔ تو کس انسان نے اپنی زندگی میں کیا معیار بنایا ہوا ہے، اس معیار کے مطابق وہ جو کمی دیکھتا ہے اس کو وہ غم شمار کرتا ہے اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اور جو یہ ایمان لے کر آئے ہیں اور اتنا خوبصورت ایمان لانے کے باوجود بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی بھی بہت ساری کمیاں تھیں جو کہ ماضی میں تھیں، تو گویا کہ ان کی جو ہے وہ یہاں پہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ وہ یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات یہ کہ اتنا خوبصورت ایمان لانے کے بعد، گناہوں سے اتنا ڈرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد بھی ان لوگوں کو آگ کا اتنا خوف کیوں ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں اہم بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہوتا ہے اور آگ کے عذاب سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ کوئی انسان بھی اس بات کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ بس میں ایمان لے کر آ گیا، میں نے ایک مرتبہ ایک اچھا عمل کر لیا، میں نے اسلام کے لیے قربانی دے دی، اب آگے مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اتنا خوبصورت ایمان لانے کے باوجود بھی اور ماضی کے گناہوں کا احساس ہونے کے باوجود بھی آنے والے وقت میں پھر اپنے آپ کو ہم نے آگ سے بچانا ہے۔ اور چونکہ سورہ ال عمران کا تعلق جو ہے وہ نصارہ کے عقیدے کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، اور نصارہ کا عقیدہ تو یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے قربانی دے کے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا جو ہے ہماری عقیدے کی بھی اصلاح کر رہی ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی انسان کو ساری زندگی اعمال کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو موت تک جو ہے وہ آگ سے بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے علماء کرام ایک ضمن یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں عمل کرنا ہے اور آخر دم تک جو ہے وہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دین میں بہت زیادہ اعمال کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مثلا شب قدر کے، رمضان کی عبادات کے، حرم کی عبادات کے، بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے فضائل ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے، کہ کوئی انسان بھی اس بات کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے یا میں ایمان والا ہوں تو مجھے اب مزید کسی عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔